مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی اور آنر کی بات ہے کہ آج خدا کے بڑے زبردست خادم پاسٹر اعجاز جہانگیر صاحب ہمارے درمیان ہیں اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ خدا کے خادم ہیں جو ضرورت مند مسیحیوں میں مسیح کی محبت کو بانٹتے ہیں اور ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے بڑے سرگرم رہتے ہیں۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا تعلق کرسچن فیلوشپ منسٹری کے ساتھ ہے اور واقعی ان کی زندگی میں مسیحی فیلوشپ پائی جاتی ہے۔ دوبارہ خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے وقت دیا اور خدا کے خادم نے بڑا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے درمیان آج وہ یہ بتانے والے ہیں کہ ہم آخری ایام میں رہ رہے ہیں اور آج جو میرے اور آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کریں گے وہ اسی تعلق سے ہے۔ تھینک یو۔ مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ آج میرے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے کہ میں آج اپنے بھائی خدا کے خادم بشپ منور بشیر صاحب کے آفس میں، ان کے منسٹری آفس میں آج مجھے مدعو کیا گیا ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے بیٹھوں اور خدا کے کلام کو خدا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اور اس کے نام کو اس کے کلام کے وسیلہ سے عزت اور جلال دے سکوں، کیونکہ اس کا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ آئے ہم دیکھیں کہ موجودہ ایام میں ہمیں خداوند کے کلام کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے اور یہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ہمیں کس طرح سے وفاداری سے خدا کے ساتھ مضبوط رہنا ہے، کیونکہ بشپ صاحب کا میرے ساتھ یہی سوال تھا کہ ارشاد اعظم کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ جو ایام ہیں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں یا جو آنے والا وقت ہے جو مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، ہم نے کس طرح سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، جب ہم کسی چیز کی انتہا پر بات کرتے ہیں، آخری ایام پر بات کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ کسی چیز کی انتہا کو دیکھنے کے لیے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے، اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم آغاز کی طرف جائیں، آغاز کی طرف رخ کریں اور دیکھیں کہ شروع میں خدا نے اس کائنات کو بنانے کے لیے، اس دنیا کو بنانے کے لیے کس طرح سے اپنی محبت کو اس دنیا میں دوسروں کے ساتھ بانٹا تھا۔ ہم کلام مقدس میں سے اس کی محبت کو دیکھنے کے لیے کہ ابتدا میں خدا نے کس طرح سے اپنی محبت کو بنی نوع انسان کے ساتھ بانٹا اور اس وقت اس نے کس طرح سے اس دنیا کو پیدا کیا، اور جب یہ دنیا پیدا ہو گئی اور دنیا نے اپنی تمام عملی طور پر اپنے سلسلے کو شروع کیا، تو اس کے بعد اختتام پر جب ہم جاتے ہیں، ابھی چونکہ دنیا کا اخیر ہونے والا ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس اخیر دور میں ہمیں کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ خداوند نے ابتدا میں کن چیزوں کے بارے میں ہم سے ذکر کیا ہے اور کن چیزوں کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہمیں جانا پڑے گا مقدس یوحنا رسول کی انجیل میں، اس کے پہلے باب اور اس کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت کو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کو ہوں، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کلام کی روشنی میں جو یوحنا رسول کی معرفت ہم تک پہنچی ہے، ہم کس طرح سے آخری ایام کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا۔ خدا نے کہا ہو جا اور ہو گیا۔ خدا نے روشنی کو اندھیرے سے جدا کیا۔ خدا نے ہر اس چیز کو بنایا جو انسان کی ضرورت تھی، اور اس کے بعد خدا نے کہا کہ سب اچھا ہے۔ ہر چیز بنانے کے بعد خدا نے کہا کہ اچھا ہے، اور آخر میں پھر اس نے آدم کو بنایا اور آدم کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر اس نے پیدا کیا اور اس میں زندگی کا دم پھونکا، اور یہ دم جو ہے یہ خدا نے اپنا دم ہمارے اندر پھونکا۔
اگر ہم اس کی طرف غور کریں آج کے کلام کی طرف، تو جو آج کا کلام ہے یہ ہمیں یقیناً تثلیث کی ایک بہت خوبصورت پکچر دکھاتا ہے، تثلیث کی ایک تصویر دکھاتا ہے۔ یہاں پر ہم خدا کو دیکھتے ہیں، خدا کے بیٹے کو دیکھتے ہیں اور خدا کے روح کو دیکھتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب زمین کے اوپر گہراؤ اور اندھیرا تھا تو خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور خدا نے ابتدا میں تمام چیزوں کو بنایا۔ اور یہاں پر ہم مقدس یوحنا رسول کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام کون ہے؟ کلام ہمارے خداوند یسوع مسیح ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، یہاں تک کہ میرے بہنوں اور بھائیوں کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنا دم، اپنا روح آدم کے اندر انڈیلا، آدم کے نتنوں میں ڈالا، اور وہ جیتی جان ہوا۔ سو میرے عزیزو، خدا کا روح، خدا کی طرف سے دیا ہوا وہ دم ہمارے اندر جو بھیجا گیا، میرے عزیزو وہ خدا کی امانت ہے۔ ابھی جب ہم آخری دور میں سے گزر رہے ہیں اور ہمارے اندر خدا کا روح ہے، ہمارے اندر خدا کا دم ہے، ہمیں خدا نے یہ روح دیا ہے، ہمیں یہ سونپا ہے، تو پھر اس آخری دور میں مجھے اور آپ کو جس بات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو جیتی جان ہیں، جب ہم آدم جیتی جان ہو گیا، جب ہم یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حالات مشکل ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن ایک چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہاں دنیا میں آ کر اپنی محبت کو ہمارے ساتھ شیئر کیا اور اپنی جان میرے اور آپ کے لیے صلیب پر دی، اور وہ دم جو ہمارے اندر خدا کی امانت ہے اس کو گناہوں سے صاف کیا، ہماری زندگیوں کو گناہوں سے صاف کیا، اور ابھی آخری دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی روح کے بارے میں سوچیں، فکر کریں، مت فکر کریں کہ ہمیں کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ چھوڑ دیں، صرف اپنی روح کی فکر کریں کہ ہماری روح جو ہے، جو ہمیں سونپی گئی ہے، جس سے ہم جیتی جان ہوئے، یہ روح ہم نے کس کے سپرد کرنی ہے، اس کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ روح کہاں سے آیا؟ خدا نے انسان کو یہ روح اپنا دیا، اپنا دم دیا۔ آپ جانتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ آئے باپ، میں اپنا روح تجھے سونپتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، یہ بہترین نمونہ ہے، یہ بہترین پیغام ہے خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر، کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جب یہ آخری ایام ہیں تو ہم اپنے روح کو تیار کریں، تاکہ خداوند یسوع مسیح کی طرح ہم بھی خدا کو کہنے والے بن سکیں کہ آئے باپ، میں اپنا روح تجھے سونپتا ہوں، کیونکہ وہاں سے یہ روح آیا تھا اور اس کو وہاں پر ہی واپس جانا ہے۔ اور اگر ہم کسی اور کو یہ روح سونپ دیں گے، اگر یہ روح شیطان کے ہاتھ میں چلا گیا، تو میرے عزیزو پھر ہمارے لیے بھیانک اندھیرا اور پھر وہی ہمیشہ کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ میں آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ اس روح کو وہاں پر ہی جانا چاہیے جہاں سے یہ آیا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور خدا کے خادم منور بشیر صاحب کی اس منسٹری کو جو وہ لے کر چل رہے ہیں، خدا دن دگنی رات چوگنی برکات عطا کرے۔ آمین۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔